بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نہایت حسد کی اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا: ایوب آپ کی نعمتوں کا ہمیشہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے اسے خوشحال زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس سے مادی نعمتیں چھین لیں تو وہ آپ کا شکر ہرگز نہیں بجا لائے گا۔ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا، لیکن ابلیس کو دکھانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ ایک مرتبہ جب ماہ محرم کا آخری بدھ تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک غلام نے آ کر خبر دی کہ شر پسندوں کے ایک گروہ نے آپ کے بہت سے غلاموں کو قتل کر دیا ہے اور مال مویشی ان سے چھین کر لے گئے ہیں۔ ابھی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ ایک اور غلام نے بتایا: اے ایوب، آسمان سے آگ نازل ہوئی، اس نے اسی لمحے تمام چوپایوں، بھیڑوں، بکریوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تیسرا غلام آیا۔ اس نے کہا: کلدانی، جو ایک جگہ کا نام ہے، کلدانی سواروں کا ایک گروہ اور شاہان بابل کے وڈیرے آئے۔ انہوں نے تمام ساربانوں کو قتل کر دیا، آپ کے تمام اونٹ چرا کر لے گئے ہیں۔ اس دوران ایک اور شخص خاک میں ڈالے ہوئے، گریباں چاک کیے ہوئے جلدی سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: اے ایوب علیہ السلام، آپ کے بیٹے غذا کھانے میں مشغول تھے کہ ان پر چھت گر پڑی اور وہ تمام کے تمام موت کے نیند سو گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ ساری غم کی خبریں سنی، بڑے صبر سے اٹھے، حتیٰ کہ اپنے ابروئے چشم بھی خم نہ ہوئے، سر کو سجدہ الہی میں رکھ دیا اور اس طرح عرض کی: اے خدا، اے شب و روز کے خالق، میں دنیا میں برہنہ بھیجا گیا تھا اور تیرے پاس بھی برہنہ ہی واپس آؤں گا۔ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا تھا اور اب تو نے ہی واپس لے لیا، بس میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ صحت کی آزمائش بھی لی گئی حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ ان کی ٹانگ میں درد ہوا، ان کی پنڈلی پر وہ زخم بنا۔ مرض اس قدر بڑھ گیا کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ 7 سال اسی حالت میں گزارے، لیکن ہمیشہ شکر خدا میں مشغول رہے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں جو ایک ایک کر کے چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن ایک زوجہ رحمہ ان کی وفادار رہی۔ 7 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی جرأت، انتہائی صبر و شکر سے مصائب و مشکلات کے وہ دن گزارے۔ نہ وہ دل میں سوچتے، نہ کبھی خیال لاتے، نہ ظاہری نہ باطنی طور پر، نہ ہی زبان پر حرف شکایت کبھی لائے۔ سبحان اللہ۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں پروردگار عالم کا شکر کرنا چاہیے۔ وہ پروردگار عالم جس نے بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، انہی نعمتوں کے ذریعے وہ ہماری آزمائش بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ وقت کیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال گزر ہی جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کر کے اسے گزارا جائے۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔